الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جزم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ بھی مشق کر رہے ہیں کہ حروف قلقلہ کی ادائیگی کس طرح ہوگی، اور یہ بھی مشق کر رہے ہیں کہ حروف مستعلیات کی ادائیگی کس طرح ہوگی۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قوت و جدن جس کا مجموع ہے قوت و جدن۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جس کا مجموع ہے خص ضیغۃ قذ۔ تو تختی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اید، حمزہ دال پیش اود، اد اد اود۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ حمزہ ضاد زبر او، حمزہ ضاد زیر ایو، حمزہ ضاد پیش اوز، او ایو اوز۔ حمزہ غین زبر او، حمزہ غین زیر ایغ، حمزہ غین پیش او، او ایغ او۔ حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ایز، حمزہ را پیش ار، ار ایز ار۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر ایف، حمزہ فا پیش اف، اف ایف اف۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ وا میم پیش ام، ام ام۔ حمزہ وا پیش او، حمزہ وا پیش او، او او۔ حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، ای ای۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اد اد اود۔ یہ دال جو ہے حروف قلقلے میں سے ہیں، اس لیے اس پر قلقلہ کرنا پڑے گا۔ یہ قطب جدن، جدن میں آخر میں دال جو ہے اس میں سے ہے، تو اس پر قلقلہ پر کرنا پڑے گا۔ اد اد اود۔ اگر میں بغیر قلقلے پڑھتا ہوں جو صحیح نہیں ہے، اد اد اد، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے اد اد اد، اش اش اش، او ایو اوز۔ یہ ضاد جو ہے حروف مستعلیات میں سے ہے، اسے موٹا پڑھنا پڑے گا، اور اس کی ادائیگی بھی نرم ہے، یعنی اس کی مخرج یہ ہے کہ زبان کے ایک طرف سائڈ جو ہے اوپر والے ہوڑوں کو چھونے سے ادا ہوتی ہے، اور اس کا چھونا نرمی سے ہو، یعنی سختی سے اس کو مت چھویا جائے۔ اگر سختی سے اس کو چھوئیں گے اوپر والے داڑھوں کو تو یہ اس کی ادائیگی سخت ہو جائے گی، بلکہ نرمی سے او ایو اوز۔ سختی سے ادا کر رہا ہوں جو صحیح نہیں ہے، از ایو اوز، یہ صحیح نہیں ہے، او ایو اوز۔ اب او ایغ او، یہ غین جو ہے یہ حروف مستعلیات میں سے ہے، یعنی خص ضیغۃ قذ۔ خص میں اس کے بعد ضیغۃ میں غین آ رہا ہے دوسرے نمبر پر۔ غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اس کو بھی موٹا ادا کرنا پڑے گا، او ایو او۔ اب ار 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 ار۔ را کا ایک الگ قانون ہے، را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ صورتوں میں اس کو موٹا پڑھنا پڑے گا۔ اگر را ساکن ہو اور ما قبل اس کا، یعنی اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھنا پڑے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو را کو پتلا کرنا پڑے گا۔ جیسے میں ادا پہلے زبر ادا کروں گا تو موٹا کروں گا، پیش ادا کروں گا پھر بھی موٹا کروں گا، اور جب زیر ہوگی تو پھر میں پتلا پڑھوں گا، جیسے اب دیکھیں اور ایز ار۔ دیکھیں زیر پہ پتلا پڑھ رہا ہوں ویسے موٹا، اور ایز ار۔ اف ایف اف، ام ام ام، او او۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ واو سے اگر پہلے زیر ہو تو وہ پڑھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ واو سے پہلے زیر کبھی بھی نہیں آتی، بلکہ زبر آتی یا پیش آتی ہے۔ او او۔ اس طرح ای ای، اور یا سے پہلے پیش نہیں آیا کرتا،
کیونکہ اگر پیش آ گیا تو وہ پڑھنا محال ہو جائے گا، ہم نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے یہاں زبر پڑھنی پڑے گی، یہاں زیر، آئی ای۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اق اق اوق، اب اب اب، اج اج اوج، اد اد اد، اش اش اش، اغ اغ اغ، او اغ اوغ۔ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، او اغ اوغ، ار ار ار، اف ایف اف، ام ام ام، او او، ای ای۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔